بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام مسنون ذکر الہی دعائے۔ یہ کتاب ایک بہت اہم موضوع پر ہے جس کا جاننا اور سمجھنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنا محاسبہ کر سکے اور اپنی آخرت کو سنوار سکے۔ میں نے اس کی اہمیت اور افادیت کے پیش نظر ضروری جانا کہ اسے مزید دیدہ زیب بنایا جائے تاکہ پڑھنے والوں کو پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب کے مؤلف، جمع و ترتیب، تحقیق و تخریج اور تمام معاونین حضرات کو اس کا بہترین اجر خیر عطا فرمائے اور اسے ان سب کے لیے بطور ثواب جاریہ قبول فرمائے، آمین۔ آخر میں اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ وہ میری اس کوشش میں کامیابی عطا فرمائے اور مجھے اور تمام امت کو دین حق کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العرش العظیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب دعا، قبولیت کی شرائط، اوقات، مقامات، مستجاب الدعوات۔ آج امت مسلمہ سخت زیب و حالی میں مبتلا اور ہر طرف سے مشکلات میں گہری ہوئی ہے۔ اسے طرح طرح کی چیلنجوں کا سامنا ہے۔ امت کی افراد کی تعداد 1.5 ارب کے قریب ہو چکی ہے۔ بے شمار لوگ شب و روز امت کے حالات بہتر ہونے، مسلمانوں کے معزز ہونے، کفار کے تسلط و اقتدار کے خاتمے اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بازیابی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، مگر تاحال حالات میں کوئی واضح فرق نظر نہیں آ رہا۔ آخر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس بات پر غور و خوض کرنے کے لیے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے چند چیزوں کا پیش نظر رہنا اشد ضروری ہے۔ مثلاً اہمیت و فضیلت دعا، آداب دعا، شرائط قبولیت، مقامات و اوقات دعا اور مستجاب الدعوات لوگ وغیرہ۔ دعا کی اہمیت یہی کیا کم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں اسے عبادت قرار دیا ہے، جبکہ ایک دوسری صحیح حدیث میں اسے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل قدر چیز بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا دعا مانگنے کا حکم فرمایا ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ خوف اور رغبت کے ساتھ ہمیں پکارتے دعائیں کرتے تھے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ دعا نہ مانگنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب یہ قبولیت دعا کی شرائط، دعا کے آداب، اوقات و مقامات قبولیت دعا اور مستجاب الدعوات وغیر مستجاب الدعوات لوگوں کا مختصر تذکرہ کر دے، اور جنہیں اس سارے مضمون سے متعلقہ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تفصیلات مطلوب ہو، وہ ہماری متعلقہ مشار الیہ کتاب کا مطالعہ کر لے، جو کہ الحمدللہ کافی مفصل و مدلل اور مطبوع ہے۔ شرائط قبولیت دعا۔ نمبر 1، اکل حرام سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ نمبر 2، خلوص کامل اور حضور قلب سے دعا کی جائے۔ نمبر 3، اپنا عقیدہ توحید و رسالت صحیح ہو۔ نمبر 4، فرائض ادا کرنے اور کبائر سے اجتناب کیا جائے۔ آداب قبولیت دعا۔ نمبر 1، دعا کرنے والا طہارت و وضو سے ہو۔ نمبر 2، بوقت دعا بھی استقبال قبلہ مفید و مطلوب ہے۔ نمبر 3، دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھا کر دعا کرے۔ نمبر 4، اللہ کی حمد و ثناء اور درود و سلام سے دعا کی ابتدا کرے۔ نمبر 5، توبہ و اقرار گناہ دعا کی قبولیت کا نسخہ ہے۔ نمبر 6، اپنے اعمال صالحہ کو وسیلہ کے طور پر دعا کی شروع میں ذکر کرے۔ نمبر 7، اللہ کے اسماء حسنہ کے ساتھ دعا کرے۔ نمبر 8، پہلے اپنے لیے دعا کرنا چاہیے، پھر دوسروں کے لیے دعا کرے۔
نمبر 9 جامعہ دعا مانگے جس میں دنیا و آخرت کی بھلائی مانگے۔ نمبر 10 مخفی طریقہ سے دعا کرے۔ نمبر 11 دعائیہ کلمات میں اصرار و تکرار کرنا شان عبودیت و بندگی ہے۔ نمبر 12 کثرت سے دعا کرتے رہنا افضل ہے۔ نمبر 13 مسنون الفاظ سے دعا کرنا افضل ہے۔ نمبر 14 معصیت و گناہ کے کام کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 15 قبولیت دعا کے لیے بے صبری کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 16 دعا میں یہ شرط نہ رکھے کہ تو چاہے تو قبول کر لے بلکہ یقین کے ساتھ طلب کرے۔ نمبر 17 امام کو اجتماعی دعا میں اپنے آپ کو خاص نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 18 دعا کرتے وقت حد سے تجاوز اور مبالغہ آمیزی نہ کرے۔ نمبر 19 صالح لوگوں سے دعا کی درخواست کرنا جائز ہے۔ نمبر 20 موت کی دعا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 21 دعا مانگتے وقت رونا اور آنسو بہانا روا ہے۔ نمبر 22 دعا کے آخر میں آمین کہنا باعث قبولیت ہے۔ نمبر 23 دعا خصوصاً قنوت کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اوقات اجابت و قبولیت دعا۔ نمبر 1 حالت سجدہ۔ نمبر 2 ہر رات کی ایک مخصوص ساعت۔ نمبر 3 نیم شب آدھی رات۔ نمبر 4 رات کا آخری تہائی حصہ۔ نمبر 5 رات کو اچانک بیداری کے وقت۔ نمبر 6 بوقت اذان۔ نمبر 7 بوقت اقامت۔ نمبر 8 اذان و اقامت کے مابین۔ نمبر 9 لیلۃ القدر۔ نمبر 10 گمسان کی جنگ کے دوران۔ نمبر 11 جہاد کے لیے سب بندی کے وقت۔ نمبر 12 دوران بارش۔ نمبر 13 جمعہ کے دن کی ایک خاص گھڑی۔ نمبر 14 جمعہ کی جمعرات اور جمعہ کے درمیان والی رات۔ نمبر 15 فرض نماز کے بعد مگر اجتماعی دعا کا التزام ثابت نہیں ہے۔ نمبر 16 تلاوت قرآن کے بعد۔ نمبر 17 دینی اجتماع کے دوران۔ نمبر 18 یوم عرفہ 9 ذو الحجہ۔ نمبر 19 سحری کے وقت۔ نمبر 20 جب امام ولدالدین کہے۔ نمبر 21 مرغ کی بانگ سنتے وقت۔ نمبر 22 روزہ افطار کرتے وقت۔ نمبر 23 طواف کے 2 رکعتوں کے بعد۔ نمبر 24 آب زمزم پیتے وقت۔ مستجاب الدعوات لوگ۔ نمبر 1 والدین کی دعا اپنی اولاد کے لیے۔ نمبر 2 نیک اولاد کی دعا اپنے والدین کے لیے۔ نمبر 3 مظلوم و مجبور لوگ۔ نمبر 4 مسافر۔ نمبر 5 روزہ دار۔ نمبر 6 امام عادل نیک حاکم۔ نمبر 7 اللہ کا بکثرت ذکر کرنے والا۔ نمبر 8 کسی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنے والا۔ نمبر 9 اذان کا جواب دینے کے بعد دعا کرنے والا۔ نمبر 10 حاجی۔ نمبر 11 عمرہ کرنے والا۔ نمبر 12 مجاہد فی سبیل اللہ۔ غیر مستجاب الدعوات لوگ۔ نمبر 1 غلط عقیدے والا یا مشرک۔ نمبر 2 غیر مخلص و غافل دل شخص۔ نمبر 3 جس کی روزی حلال نہ ہو۔ نمبر 4 وہ شخص جو فرائض و واجبات دینیہ کو ادا نہ کرتا ہو۔ نمبر 5 بد چلن و بد کردار بیوی کا شوہر دیوس۔ نمبر 6 مالی معاملات میں لاپرواہی برتنے والا۔ نمبر 7 مال و دولت نااہل لوگوں کے سپرد کرنے والا۔ مقامات قبولیت دعا۔ نمبر 1 بیت اللہ شریف کے اندر۔ نمبر 2 3 صفا و مروہ پر۔ نمبر 3 4 جمرہ صغرا و وسطیٰ کے پاس۔ نمبر 6 مزدلفہ میں مشعر الحرام نامی پہاڑی کے پاس۔ نمبر 7 ملتزم حجر اسود اور باب کعبہ کی درمیانی جگہ کے پاس۔ نمبر 8 مطاف جائے طواف و مسجد حرام۔ نمبر 9 مسعی صفا و مروہ کے مابین جائے سعی۔ نمبر 10 میدان عرفات۔ نمبر 11 مزدلفہ۔ نمبر 12 منی۔ نمبر 13 مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 14 مسجد اقصی۔